سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین، آج کے اس اجلاس کی اہمیت و افادیت یوں بھی دوبالا ہو گئی ہے کہ میر کارواں اور صدر جلسہ وہ شخصیت ہے جو دانا بھی ہے اور بینا بھی، اور ہمارے مصلح و مربی بھی ہیں اور کرم فرما بھی۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے میر کارواں کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ وہ سب حضرت والا میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ میرا روح سخن، عزت مآب، عالی مقام، نائب صدر المدرسین و استاد حدیث مدرسہ معہد ملت و امام و خطیب مسجد نور الاسلام حضرت مولانا مفتی حامد ظفر ملی رحمانی دامت برکاتہم کی شخصیت ہے۔ میں آج کی اس بابرکت و روح پرور تقریب کی صدارت کے لیے حضرت والا کا نام نامی اسم گرامی عہدہ صدارت کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے مدرسے کے بانی و ناظم حافظ محمد ساجد صاحب اشاعتی، اراکین مدرسہ و اساتذہ مدرسہ کی جانب سے پرزور الفاظ میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور صدر محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ پروگرام کی کارروائی آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ شرکائے مجلس، صدر محترم کی اجازت کے بعد اب یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ آپ کا دل و دماغ اب کما حقہ مجلس سے جڑ گیا ہے اور التفات و انہماک بڑھ گیا ہے، سو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ خطابت کے باب کو وا کیا جائے۔ یوں تو ہر دور میں فن تقریر و خطابت ضرورت رہی ہے، مگر آج کی فضا میں اس کی ضرورت اشد ہو گئی ہے، کیونکہ مختلف مذہبی تنظیمیں، سیاسی پارٹیاں اور تقریبی ادارے امت مسلمہ میں فاسد عقائد و نظریات، باطل افکار و خیالات اور الحاد و بددینی پر مبنی احساسات و جذبات کو فروغ دے رہے ہیں، جس کے باعث مسلم معاشرہ خرافات و فسادات، رسومات و بدعات، افتراق و اختلافات کی آماج گاہ بنتا جا رہا ہے۔ ایسی پرخطر فضا اور ایسے خوفناک ماحول میں اس کے سد باب اور ازالے کے لیے اگر کوئی چیز کارگر ہو سکتی ہے تو فن تقریر و خطابت ہے، جس کے وسیلے سے عوام الناس کو حقائق سے آگاہ کیا جائے، باطل عقائد و نظریات کی نشاندہی اور ان سے اجتناب کی تلقین کی جائے، دشمنان دین و ملت کی ریشہ دوانیوں اور چال بازیوں سے باخبر کیا جائے، دینی حمیت اور قومی غیرت ان کے دلوں میں بیدار ہو جائے، تاکہ قوم صلاح و فلاح کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے۔ اسی عظیم الشان مقصد کے لیے شعبہ عالمیت کے طلبہ کے مابین فن تقریر و خطابت میں مشق و تمرین کا اہتمام و التزام کیا جاتا ہے مدرسہ حضا میں، اور اسی کے لیے ہر ہفتہ اصلاحی انجمنوں کا قیام عمل میں آتا ہے، اور سال کے آخر میں طلبہ کے درمیان تقریر کا ایک مسابقہ بھی ہوتا ہے۔ اسی تقریر کے مسابقے میں امتیازی نمبرات میں اول نمبر حاصل کرنے والے مدرسہ حضا کے شعبہ عالمیت کے درجہ عربی پنجم کے متعلم حافظ حبیب الرحمن ابن عبد الحمید کو سے درخواست کرتا ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور مدارس نے امت کو کیا دیا اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ یہ دینی مدرسے ہیں، دیکھ مت مشکوک نظروں سے، یہ دینی مدرسے ہیں، دیکھ مت مشکوک نظروں سے، برائی سے یہاں تو بچہ بچہ دور رہتا ہے، یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا، یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا، یہاں تو سب کے ماتھے پہ خدا کا نور رہتا ہے۔ حافظ حبیب الرحمن دائی۔ الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي أسس دار العلم على التقوى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى، أما بعد۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ صدر جلسہ
و معزز سامعین کرام، دینی مدارس نے امت کو کیا دیا ہے؟ میں حیران و پریشان ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط جواب کو کیسے سمیٹوں، کون کون سی خوبیوں کو بیان کروں، کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کی علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کروں یا مجاہدانہ کارناموں کی روداد سناؤں، ان کی تحریری دفتروں کی سیر کراؤں یا تقریری فضاؤں میں پرواز کراؤں، ان کے خلوص و وفا کی داستانیں سناؤں یا جنون شوق کی آشفتہ سری دکھاؤں، آزادی کے واسطے ان کی ناقابل فراموش اور لازوال قربانیوں کا تذکرہ کروں یا حفاظت دین کے لیے ان کے بے مثال عزم و استقلال کے حیرت انگیز واقعات بیان کروں۔ غرض سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے، حالانکہ ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں، زباں ہے ساکت قلم ہے حیرا، بتاؤں کیسے مراز پنہا کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا دہل رہے ہیں۔ معزز سامعین، وہ تو ہر دور میں نغمے مہر و وفا گاتے رہے، وہ ہر زمانے میں گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتے رہے، وہ قدم قدم پر گم کردہ راہ لوگوں کو توحید کا جام پلاتے رہے، وہ ہر عہد میں شافع کون و مکا کی راہ دکھلاتے رہے، وہ ہر عہد میں پرچم اسلام کو بت قدوں کی چہار دیواریوں پر لہراتے رہے اور پیغام خداوندی کو چہار دانگ عالم میں پھیلاتے رہے۔ معزز سامعین، میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو شیخ الہند جیسا امام القائدین کس نے دیا؟ اشرف علی جیسا مفکر و مدبر کس نے دیا؟ انور شاہ جیسا فخر المحدثین کس نے دیا؟ الیاس کاندھلوی جیسا مبلغ کس نے دیا؟ زکریا جیسا شیخ الحدیث کس نے دیا؟ یونس جان پوری جیسا امیر المؤمنین فی الحدیث کس نے دیا؟ مدنی جیسا پیکر صدق و صفا کس نے دیا؟ علی میاں جیسا مورخ کس نے دیا؟ عبدالحمید نعمانی جیسا مبشر کس نے دیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ دینی مدارس نے ہر نازک موڑ پر امت مرحومہ کی رہنمائی اور دستگیری کی ہے، باطل کا مقابلہ کیا ہے، شیطانی پنجوں کو مروڑا ہے، فرعون وقت کے لیے جلال موسوی بن کر نمودار ہوئے ہیں، نمرودوں کے سامنے خلیل بشکن بن کر ظاہر ہوئے ہیں۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ سامعین با تمکین، یہ امر واقع ہے کہ کوئی بھی طاغوتی لشکر دینی مدارس سے نہیں بچ سکا۔ دزدان یورپ کا مقابلہ کیا، فرزندان تسلیس کا مقابلہ کیا، پاسبان اسنام کا مقابلہ کیا، غداران نبوت کا مقابلہ کیا، شاتمان رسول کا مقابلہ کیا، دشمنان صحابہ کا مقابلہ کیا، منکرین حدیث کا مقابلہ کیا، مطعنین ائمہ کا مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، تلوار اٹھایا، ضرورت پڑی تو قلم اٹھایا، ضرورت پڑی تو اپنی شعلہ نوائیوں سے طوفان تند و تیز اور سرکش و بے باک کا کام کیا، ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا۔ غرض یہ کہ دینی مدارس نے اپنے جوش اسلامی اور حرارت ایمانی سے چہار دانگ عالم میں اعلاء کلمت اللہ اور اطاعت رسول کا پرچم لہرا دیا، اور نوجوانان اسلام کو جذبہ ایثار کی فضاؤں میں پرواز کرنے اور اوج ثریا پر کمند ڈالنے کی دعوت بے لوث دی، انہیں سمندروں میں کودنے اور طوفانوں سے ٹکرانے کا جذبہ دیا، اور ساری دنیا کو پیغام صلح و عاشتی دیا، اور علمی و روحانی ضیاء پاشیوں سے پورے عالم کو منور و تابع کیا۔ تذکرہ کیسے کروں میں تیری دانائی کا، تذکرہ کیسے کروں میں تیری دانائی کا، میری حد میں نہیں رتبہ تیری بالائی کا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری،
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے. خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے. محترم سامعین و سامعات، جس طالب علم کو ابھی آپ سماعت کر رہے تھے، یہ وہ طالب علم ہیں جو گزشتہ دنوں آل مہاراشٹر مسابقہ تقریر میں جو پربنی میں منعقد ہوا تھا اس میں دوم نمبر سے کامیاب ہوئے تھے، اور مدرسہ حاضہ میں جو اردو تقریر کا مسابقہ ہوتا ہے اس میں اول نمبر کے حقدار قرار پائے تھے.